کتاب آواز سے میں ہوں ابو عبداللہ، اور آپ کے لیے میرا جینا میرا مرنا کا اگلا چیپٹر لے کر آیا ہوں۔ عیادت کیا ہے؟ صحت مند انسان کا بیمار کے پاس بطور ہمدردی اور غم خواری جانا، اسے تکلیف پر صبر کی تلقین کرنا اور تسلی دینا، نیز اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اسے تعاون و مدد کی پیشکش کرنا عیادت کہلاتا ہے۔ عیادت کرنا یا بیمار پرسی کرنا حقوق العباد میں سے ایک ہے۔ حدیث مبارک ہے، مسلمان پر مسلمان کے 5 حقوق ہیں: سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، دعوت قبول کرنا اور چھینک کا جواب دینا۔ متفق علیہ۔ ایک دوسری روایت میں ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا، مریض کی عیادت کرنا اور قیدی کو رہائی دلانا۔ صحیح بخاری۔ فضیلت عیادت کی کیا ہے؟ عیادت کرنے سے اللہ تعالیٰ سے محبت اور تعلق بھی بڑھتا ہے۔ عیادت کی فضیلت پر بہت سی احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے، اے ابن آدم، میں بیمار ہوا، تم نے میری بیمار پرسی کیوں نہ کی؟ ابن آدم عرض کرے گا، اے میرے رب، آپ رب العالمین ہیں، آپ کی بیمار پرسی کا کیا مطلب؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے، کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا لیکن تم نے اس کی عیادت نہ کی؟ اگر تم اس کی بیمار پرسی کرتے تو مجھے اس بیمار بندے کے پاس پاتے۔ صحیح مسلم۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی بن ابی طالب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی صبح کے وقت میں عیادت کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اگر شام کو عیادت کرنے جاتا ہے تو بھی صبح تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں تر و تازہ اور پکے ہوئے پھل ہیں۔ احمد، ابن ماجہ، ترمذی۔ جب کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کو جاتا ہے تو وہ لوٹتے وقت تک جنت کے باغات سے میوہ خوری میں رہتا ہے۔ صحیح مسلم۔ جب کوئی شخص مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو وہ دریائے رحمت میں اس وقت تک ہوتا ہے جب تک وہ وہاں رہے۔ احمد۔ یہ عیادت بقدر ہمت اور استطاعت ایک مسلمان مندرجہ ذیل طریقوں سے کر سکتا ہے۔ نمبر 1، ہمدردی و تیمارداری۔ مریض کے پاس مختصر وقت کے لیے جا کر اس کی طبیعت اور بیماری کی موجودہ کیفیت اور علاج و معالجہ سے متعلق گفتگو کی جائے، اس کی دل جوئی اور حوصلہ افزائی کی باتیں کی جائیں۔ تیماردار کا لہجہ بہت نرم اور ہمدردانہ ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی مریض کے پاس پہنچتے تو تسلی دیتے ہوئے فرماتے، لا باس طہور انشاء اللہ، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اللہ نے چاہا تو یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے کا ذریعہ ثابت ہوگا۔ صحیح بخاری۔ سعد رضی اللہ تعالی بن ابی وقاص جب مکہ میں بیمار ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کو تشریف لائے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری پیشانی پر ہاتھ رکھا، پھر میرے منہ اور پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے یوں دعا کی، اللہم اشفی سعد، اے اللہ سعد کو شفا دے۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ مرتے دم تک یہ بات کہتے تھے کہ میں اب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کی ٹھنڈک اپنے جگر پر پاتا ہوں۔ صحیح بخاری۔
زبانی ہمدردی کے علاوہ مریض اگر آپ کا قریبی دوست یا عزیز ہے تو اس کی مزید خدمت بھی کر سکتے ہیں۔ مثلاً اگر وہ تنہا رہتا ہے یا اس کے گھر والے دوسرے کاموں میں مصروف ہیں تو اس کے بالوں میں کنگھی کر دیں، اس کی ضرورت کی اشیاء درست کر دیں، اس کا بستر ٹھیک کر دیں، دوا کا وقت ہوا تو اسے دوا دے دیں، خود اس سے بھی دریافت کر لیں کہ اسے کسی چیز یا خدمت کی ضرورت تو نہیں۔ ان چھوٹی چھوٹی خدمات سے اس کا دل خوش ہوگا اور وہ بیمار پرسی کے لیے آپ کے آنے کو قدر کی نگاہ سے دیکھے گا۔ یہی وہ لمحات ہوتے ہیں جب آپ کو اللہ کی رضا اور رحمت اس بیمار بندے کے پاس ملے گی۔ نمبر 2، بیمار کو صبر کی تلقین کرنا۔ بعض اوقات مریض پر بیماری کی سختی یا لمبا عرصہ تک بیمار رہنے کی وجہ سے بے صبری کی سی کیفیت طاری ہونے لگتی ہے۔ ایسے میں بیمار پرسی کرنے والے کو چاہیے کہ اسے صبر اور اس پر ملنے والے اجر کے بارے میں یاد دہانی کرائے، اور اس سلسلے میں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کچھ واقعات سنائے۔ مثلاً زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بار آنکھیں دکھنے لگیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کو تشریف لائے اور فرمانے لگے، زید، تمہاری آنکھوں میں یہ جو تکلیف ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ صبر و برداشت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے آنکھ کی اس تکلیف میں صبر و برداشت سے کام لیا ہے تو تمہیں اس کے صلے میں جنت نصیب ہوگی۔ مسند احمد۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام صائب رضی اللہ تعالی عنہا ایک بوڑھی خاتون کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ ام صائب رضی اللہ تعالی عنہا بخار کی شدت سے کانپ رہی تھیں۔ پوچھا، کیا حال ہے؟ خاتون نے کہا، اللہ اس بخار کو سمجھے، اس نے گھیر رکھا ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخار کو برا بھلا نہ کہو، یہ مومن کے گناہوں کو اس طرح صاف کر دیتا ہے جیسے آگ کی بھٹی لوہے کے زنگ کو صاف کر دیتی ہے۔ الادب المفرد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مریض کی عیادت کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ مریض کو بخار کی شکایت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ میری آگ ہے جسے میں دنیا میں اپنے بندے پر مسلط کرتا ہوں کہ آخرت میں اس کے حصے کی آگ ہو جائے۔ یعنی بیماری آگ کی طرح ہے جو دنیا میں ہی اس کے گناہوں کو مٹاتی ہے اور اس کا بدل ہو جاتی ہے، اور آخرت کی جو جہنم کی آگ ہے اس سے اس کا چھٹکارا ہو جاتا ہے۔ ابن ماجہ۔ ایک اور حدیث پاک میں عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن رباح اپنا ایک قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار کعبہ کے پاس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا کہ دیکھو، یہ جو کالی کلوٹی عورت ہے، یہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بولی، یا رسول اللہ، مجھے مرگی کا ایسا دورہ پڑتا ہے کہ تن بدن کا ہوش نہیں رہتا اور میں اس حالت میں بے پردہ ہونے لگتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اس تکلیف کو صبر کے ساتھ برداشت کرتی رہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت سے نوازیں گے، اور اگر چاہو تو میں یہ دعا کروں کہ اللہ تمہیں اچھا کر دے۔ وہ خاتون بولی، یا رسول اللہ، میں اس تکلیف کو صبر کے ساتھ برداشت کرتی رہوں گی، البتہ یہ دعا فرما دیجئے کہ میں اس حالت میں بے پردہ نہ ہو جایا کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی۔ عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس دراز قد خاتون ام ظفر کو کعبہ کی سیڑھیوں پر دیکھا۔ صحیح بخاری۔
عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن یسار سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس دو فرشتے یہ فرما کر بھیجتے ہیں کہ دیکھو وہ بیمار اپنے عیادت کرنے والوں سے کیا کہتا ہے۔ جب عیادت کرنے والے اس کے پاس آتے ہیں تب اگر وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تک یہ بات جا پہنچاتے ہیں، جب کہ اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں، اور فرماتے ہیں میرے اوپر میرے بندے کا یہ حق ہے کہ میں نے اسے وفات دی تو اسے جنت میں داخل کروں گا، اور اگر شفا دی تو اس کے پہلے والے گوشت اور خون سے بہتر گوشت و خون پیدا کروں گا، اور اس کی برائیوں کو بھی دور کروں گا۔ موطا امام مالک۔ تکالیف پر صبر کرنے اور اس صبر پر اجر ملنے کے سلسلے میں ایک خوبصورت اور قابل ذکر حدیث یہ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کو بھی کوئی قلبی اذیت، جسمانی تکلیف اور بیماری، کوئی رنج و غم اور دکھ پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے ایک کانٹا بھی چبھ جاتا ہے تو اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ متفق علیہ۔ تکالیف پر صبر کرنے اور اس صبر پر اجر ملنے کے سلسلے میں ایک خوبصورت اور قابل ذکر حدیث یہ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اس کے اعمال نامہ میں وہ عمل لکھ دیے جاتے ہیں جو وہ صحت مند یا مقیم ہونے کی حالت میں کرتا تھا۔ صحیح بخاری۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی مرنے والے کا ذکر کیا کہ وہ بڑی قسمت والا تھا، بغیر بیماری کے مرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھ پر افسوس ہے، تجھے کیا معلوم اگر اللہ تعالیٰ اس کو بیماری میں مبتلا کرتے تو وہ بیماری اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی۔ موطا امام مالک۔ ان تمام احادیث کو باتوں میں مریض کے سامنے بیان کرنے سے اس کا ذہن آخرت کے اجر و ثواب کی طرف متوجہ ہوگا، اور بیماری کی شدت و بے چینی کی وجہ سے شکوہ و شکایت کا کوئی کلمہ اس کی زبان پر نہ آئے گا۔ نمبر 3، دعا کرنا۔ بیماری اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور بیماریوں سے بچانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اس لیے عیادت کے لیے آنے والا صدق و اخلاص سے مریض کی صحت یابی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ ویسے بھی ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے لیے کی جانے والی دعا جلد قبول ہوتی ہے، لہٰذا اس موقع پر مریض کی تکلیف اور اذیت کو دل کی نرمی سے محسوس کر کے خصوصی تاثیر و برکت رکھنے والی مسنون دعائیں کی جانی چاہیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی کسی بیمار کے پاس جاتے یا بیمار آپ کے پاس لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں دعا کرتے، اذہب الباس رب الناس اشفی وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے پروردگار لوگوں کے، بیماری دور کر دیجئے، شفا عطا فرمائیے، آپ کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں، آپ ہی شفا دینے والے ہیں، ایسی شفا دیجئے کہ کوئی بیماری باقی نہ رہے۔ صحیح بخاری۔ اذہب الناس رب الناس اشفی وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی بیمار پرسی کرے اور 7 مرتبہ یہ کلمات کہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم
این یشفیک۔ میں عرش عظیم کے مالک بزرگ و برتر اللہ سے تمہارے لیے شفا کا سوال کرتا ہوں، تو اسے شفا دے دی جاتی ہے بشرطیہ اس کی موت کا وقت نہ ہو۔ ابو داؤد، ترمذی۔ دایاں ہاتھ پھیر کر دم کرنا۔ عیادت کے بعد مواقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مریض کی پیشانی یا جس جگہ بھی تکلیف ہوتی وہاں اپنا دایاں دست مبارک رکھتے یا پھیرتے، پھر دعا فرماتے۔ دم کرنے کا مسنون طریقہ بھی یہی ہے، اور یہی طریقہ آج تک مسلمانوں میں رائج ہے۔ مسنون دم اور دعائیں اگلے چیپٹرز میں آ جائیں گی، یا پھر آپ احادیث کی کتابوں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، تعاون اور مدد۔ اچھے مسلمان عام حالات میں بھی ایک دوسرے کے معاون و مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ بیمار پرسی کے وقت بھی اگر مریض کو مالی مدد یا ایسی خدمت کی ضرورت ہے جو بیرون خانہ سے متعلق ہے، جیسے معالج کے پاس لے جانا یا کمزوری اور نکاہت کے سبب وہ اپنا حال بیان نہ کر سکتا ہو، تو گھر والوں سے پوچھ کر معالج سے دوا وغیرہ لا دینا، ضرورت ہو تو اسے ہسپتال داخل کروا دینا، اس کے اہل خانہ کے لیے سودا سلف لا دینا، یا اپنے گھر سے کھانا پکوا کر ان کے ہاں بھجوانا، ان کے بچوں کو سکول کالج سے لانا لے جانا ہو، یا کوئی یوٹیلیٹی بلز وغیرہ جمع کرانے ہوں تو اپنی خدمت کی پیشکش کر دینا، یا حسب موقع دوسری ضرورت و سہولیات باہم پہنچانا وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث قدسی بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میری محبت ان کے لیے ثابت ہو چکی ہے جو میرے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور میری محبت ان لوگوں کے لیے ثابت ہو چکی ہے جو میری خاطر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ مسند احمد، مستدرک للحاکم۔ عیادت کو جانے سے پہلے ایک پیکج سا بنا لیا جائے جو قرآنی اور مسنون دعاؤں والے کارڈز، یا اس موقع کی مناسبت سے کسی اسلامی لیکچر والی یا تلاوت قرآن والی کیسٹ، CD یا اچھی کتاب وغیرہ پر مشتمل ہو۔ عیادت کے موقع پر اسے مریض کو پیش کرنا ایک بہترین تحفہ ثابت ہو سکتا ہے، خصوصاً ایسا مریض جو اٹھنے اور کام کاج کرنے سے معذور ہو۔ اس کے لیے پیکج بستر مرض پر وقت گزاری کے ساتھ ساتھ فہم و دین کے لیے بہترین معاون اور اپنے مسلمان بھائی بہن کی طرف سے خیر سگالی کا بہترین پیغام ثابت ہو سکتا ہے۔ یوں آپ کی یہ کوشش آپ کے لیے ایک اچھا صدقہ جاریہ بن سکتی ہے۔ چند اور مفید باتیں۔ عیادت کے سلسلے میں چند اور مفید باتیں جاننا ضروری ہے۔ جب بھی کسی مریض کی عیادت کو جائیں تو ان باتوں کا خیال ضرور رکھیں۔ مریض کے پاس زیادہ دیر تک نہ بیٹھا جائے اور نہ ہی زیادہ باتیں اور شور کیا جائے۔ اگر مریض بے تکلف دوست یا عزیز ہے اور آپ کو دیر تک بٹھائے رکھنے کا خواہش مند ہے تو پھر ضرور اس کی خواہش پوری کی جائے۔ ممکن ہو تو مزاج پرسی کو جاتے ہوئے مریض کے لیے کچھ پھول یا پھل ہمراہ لے لیے جائیں، اس سے بھی باہم الفت بڑھتی ہے اور مریض کا دل بھی خوش ہو جاتا ہے۔ مریض کے گھر پہنچ کر ادھر ادھر تانک جھانک سے پرہیز کیا جائے تاکہ گھر کی پردہ دار خواتین پر نگاہ نہ پڑے۔ عورت کے لیے غیر محرم مرد اور مرد کے لیے غیر محرم عورت کی عیادت کو اکیلے جانا ہرگز مناسب نہیں۔ غیر مسلم مریض کی عیادت کو جانا بھی مسنون ہے۔ بیماری میں انسان کا دھیان دین کی طرف نسبتاً زیادہ ہوتا ہے۔ اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اسے دین حق کی دعوت دی جا سکتی ہے۔ ممکن ہے وہ اسے قبول کر لے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک یہودی لڑکا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔
ایک بار وہ بیمار پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عیادت کو تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سرہانے بیٹھے تو اس کو اسلام کی دعوت دی۔ لڑکا اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا جو پاس ہی موجود تھا۔ باپ نے اسے کہا، بیٹے ابو القاسم کی بات مان لو۔ چنانچہ لڑکا مسلمان ہو گیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے یہاں سے یہ فرماتے ہوئے باہر آئے، شکر ہے اللہ کا جس نے اس لڑکے کو میرے توسط سے جہنم سے بچا لیا۔ صحیح بخاری۔ ایسے نافرمان لوگ خواہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم، اگر صحت مندی کی حالت میں اعلانیہ اور دانستہ گناہوں پر بھی جمے رہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقرر کی ہوئی حدود کی پامالی کرتے رہتے ہیں، تو ان کی شدید علالت میں ان کی عیادت اس امید پر کی جا سکتی ہے کہ شاید ان کا دل نرم ہو اور وہ اللہ سے رجوع کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنت میں داخل ہو گیا وہ نعمتوں میں رہے گا، کبھی پریشان نہیں ہوگا، نہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے اور نہ اس کی جوانی پر زوال آئے گا۔ نیز فرمایا، اعلان کرنے والا پکارے گا، اے جنت والو، اب تم یہاں ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں پڑو گے، ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ جوان ہی رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ نعمتوں سے لطف اندوز ہوگے، کبھی محرومی نہیں دیکھو گے۔ صحیح مسلم۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔